إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر واعن برحمتک وتمم بالخیر۔ کتاب جامع بلوغ المرام میں سے اس کا باب الادب ہے، اور باب الادب کی چوتھی حدیث ہمارے سامنے ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ابن مسعود کون ہیں؟ ابن مسعود نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جو احادیث کے بیان کرنے والے ان صحابہ میں شامل ہیں جن کی روایات کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ قدیم اسلام میں سے ہیں۔ اسلام کے بالکل آغاز میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور نبی علیہ السلام کے بعد یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکہ میں بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کر کفار کے درمیان اللہ رب العالمین کا کلام پڑھا، جس کی وجہ سے ان کو بہت مارا پیٹا گیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ کھجور کے ایک درخت کے اوپر چڑھے کہ کھجوریں اتاریں، تو ہوا کے چلنے کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا، تو ان کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں، کمزور سی پنڈلیاں نظر آئیں، تو صحابہ کرام ہنسنے لگ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان کی یہ دونوں پنڈلیاں کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی بھر کر وزنی ہوں گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن پڑھے اور اس طریقے پر پڑھے جس طریقے پر قرآن نازل کیا گیا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لہجے اور قرات کو اختیار کرے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے 1548 روایات ہیں جو احادیث کی کتابوں کے اندر ان سے بیان کی گئی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے والد کا نام عبد الرحمن بھی کہا گیا ہے، اور بعض کے نزدیک ان کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، اور ایک ان کے بیٹے کا نام عامر ہے، اور ان کی والدہ ام عبد
ام عبد ان کی کنیت تھی اور اسی کنیت سے وہ مشہور ہوئیں۔ 63 سال کی عمر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور صحابہ کرام میں سے یہ بڑے ہی بہترین اور بڑے ہی اونچے درجے کے صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں جو ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 451 کے قریب ان کے شاگرد ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان کے شاگردوں کی تعداد 500 سے بھی زائد ہے۔ ان کے شاگرد وہ ہیں جو ان سے روایت کرتے ہیں، ان کی احادیث کو آگے بیان کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑی ہی کمال شخصیت تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتے بھی انہی کے پاس ہوا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہنایا بھی کرتے تھے، اور جب آپ تو یہ آپ کے جوتے اتارا بھی کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی صحابی تھے، اتنے قریبی صحابی تھے کہ سنن ابن ماجہ میں ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جانا ہے تو ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ دستک دے کر اجازت لے کر پھر اندر جائے گا، لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی تھی۔ اجازت یہ تھی کہ اذنک علی ان ترفع الحجاب، عبداللہ آپ کا اجازت یہی ہے کہ آپ میرے گھر میں آئیں تو پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو جائیں، اور اگر میں آپ کو منع بھی کر دوں تو تب بھی آپ جو ہے وہ میری راز کی باتیں سن سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی بھی قید نہیں ہوگی۔ ان کی بہت ساری روایات ہیں، اور ان کے بہت سارے شاگرد ہیں۔ ان کے مشہور شاگردوں میں چند ایک کے نام لکھ لیں۔ احنف بن مالک یہ صحابی ہیں، براء بن عازب یہ بھی صحابی ہیں، اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ یہ بھی صحابی ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ربیع بن حسیم یہ بڑے مشہور تابعی ہیں، اسی طریقے سے زر بن حبیش اور سعد بن اخرم، سعد بن ایاز، یہ ان کے مشہور صحابہ میں سے چند ایک کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقام بھی بڑا بلند ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کی ایک کثیر تعداد امت تک پہنچائی ہے۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر ہجرت بھی کی تھی، حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی، یعنی 2 مرتبہ ہجرت کا اعزاز بھی انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے تقریباً چند ماہ قبل ہی ان کی وفات مدینہ میں ہوئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 63 سال تھی جب ان کی وفات ہوئی۔ بہرحال اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے راضی ہوں، یہ امت کے بہت بڑے خیر خواہ اور بہت بڑے محسن ہیں۔ ہم نے ان کے بارے میں آپ کو سورۃ الحدید کی تفسیر میں بتایا تھا کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے جا کر مسجد میں بیٹھنے والوں سے کہا تھا، جو ٹولیاں بنا کر ذکر کر رہے تھے 100 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ پڑھ رہے تھے، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود ہی تھے جنہوں نے جا کر انہیں روکا اور انہیں اس بات کے بارے میں خبر دی کہ یہ عمل نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا کنتم ثلاثہ، جب تم تعداد میں 3 ہو، جب تم 3 آدمی کسی جگہ پر اکٹھے ہو، تم 3 بہنیں کسی جگہ پر اکٹھی ہوں، یا تم 3 بھائی کسی جگہ پر اکٹھے ہوں، یا 3 لوگ کسی جگہ پر اکٹھے ہوں، فلا یتناجا اثنان دون الآخر، تو ایک بندے کو چھوڑ کر 2 بندے آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، اور یہ منع یہ اس اعتبار سے منع ہے کہ ایسا کرنا حرام عمل ہے،
اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے، لیکن فی الوقت اس کے ترجمے کے اوپر غور و فکر کیجئے۔ فلا یتناجا اثنان دون الآخر، تو دو بندے تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں گفتگو نہ کریں، سرگوشی نہ کریں۔ حتی تختلطوا بالناس، ہاں اگر وہ سرگوشی کرنا ہی چاہتے ہیں، آپس میں کوئی ضروری بات کرنا ہی چاہتے ہیں، تو وہ اس وقت کریں جب وہ لوگوں میں مل جائیں، جب وہ 3 سے زائد لوگ ہو جائیں، مثلا یہ کہ 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، تب 2 بندے بیٹھ کر آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے اگر منع کیا ہے تو اس کام سے منع کرنے کی ایک وجہ بھی ہے، اور وجہ یہ ہے من اجل ان ذالک یحزنہ، یہ اس وجہ سے منع کیا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ عمل اس کو چھوڑ کر 2 بندوں کا آپس میں گفتگو کرنا، 2 بندوں کا آپس میں سرگوشی کرنا، یہ اسے غمگین کرے گا، اس لیے تمہیں اس بات سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب آ جائیے حدیث کی تشریح کی طرف۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ جب تم میں سے 2 بندے ہوں تو پھر وہ 3 بندے ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر وہ 2 بندے آپس میں گفتگو نہ کریں، یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر بھی نقل کی ہے، اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے۔ اس کے حوالے سے چند ایک مسائل کو ذہن میں رکھ لیں۔ پہلا مسئلہ جو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے وہ یہ کہ جب بندے 3 ہوں گے تو 3 آدمی ایک آدمی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی 3 بندوں میں سے 2 بندے ایسی حرکت کرتے ہیں تو تیسرے کے دل میں خیالات پیدا ہوں گے، وہ بدگمانی اپنے دل کے اندر پال لے گا، اور شیطان اسے وسوسہ ڈالے گا کہ یہ تمہارے بارے میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں، یا یہ تمہیں کچھ سمجھتے نہیں، اس لیے تو تمہیں الگ کر کے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ تمہیں اپنا رازدان نہیں بنانا چاہتے۔ دیکھیے ہر انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، ہر انسان کے اپنے راز ہوتے ہیں، اور وہ سب کے اوپر ان کو خبر نہیں دینا چاہتا، سب کو مطلع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ صرف انہی لوگوں سے گفتگو کرے جو لوگ اس کے اہل ہیں، جو لوگ حق رکھتے ہیں اور اسے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ وہ اپنے معاملات کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے استعینوا بقضاء حوائجکم بالکتمان، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے معاملات صحیح طریقے پر چلتے رہیں تو اپنے معاملات کو پرائیویسی میں رکھو، لوگوں کے اوپر ظاہر نہ کرو، ان کو چھپا کر رکھو۔ جب کوئی کام مکمل ہو چکے تو پھر لوگوں کو اس کے بارے میں خبر دو، پہلے ہی سے ڈھنڈورا پیٹنا نہ شروع کر دو۔ لیکن یہاں پر جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کی ان آیات سے بھی مدد ملے گی۔ اللہ رب العالمین کو یہ طریقہ کار انتہائی ناپسند ہے کہ بندے آپس میں سرگوشیاں کریں۔ ہم نے سورۃ المجادلہ میں پڑھا تھا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جنہیں اللہ نے سرگوشی کرنے سے منع کیا تھا، اور سرگوشی بھی وہ جس سرگوشی میں گناہ کی بات ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات ہو۔ اگر ہم اپنی حالت کے اوپر غور کریں تو اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم اپنی مجلس میں 2 بندے یا سارے بندے مل کر ایک آدمی کے خلاف کوئی شرارت کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی چال چلتے ہیں، اور اس کا مذاق بنا کر ہم ہنسنا کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام قطعاً اس بات سے منع نہیں کرتا کہ آپ ہنسیں کھیلیں نہ، لیکن اسلام اس بات سے ضرور منع کرتا ہے کہ آپ کسی کو ڈی گریڈ نہ کریں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، کسی کو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس کی عزت کو پامال نہ کریں، آپ اس کو مذاق کا نہ بنائیں، آپ اس کو تضحیک کا نشانہ نہ بنائیں، آپ اسے لوگوں کی نظروں میں تماشا نہ بنائیں، اور آپ اس کے ساتھ ایسا رویہ نہ اختیار کریں کہ لوگ اس کو بعد میں چھیڑتے پھریں، لوگ اس کو تنگ کرتے پھریں۔ ایک مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس پر ظلم ہونے دیتا ہے،
اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا، لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے دل میں بغض نہ پالو، ایک دوسرے کی بولی کے اوپر بولی نہ لگاؤ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ لہٰذا یہ حدیث اذا کنتم ثلاثۃ، جب تم 3 آدمی ہوگے تو پھر 2 بندے تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں گفتگو نہ کریں۔ اور یہ مسئلہ کم از کم 3 سے ہی شروع ہوتا ہے، یہ مسئلہ کم از کم 3 سے ہی شروع ہوتا ہے۔ 2 بندے ہوں گے وہ تو لا محالہ آپس میں گفتگو جیسے چاہیں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اور ایک بندہ، وہ بندہ گفتگو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر 10 بندے بیٹھے ہیں، آپ 9 بندے الگ ہو کر ایک بات کریں اور ایک بندے کو الگ کر دیں، یہ حدیث اس سے بھی منع کر رہی ہے۔ مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 3 بندے ہوں گے تو تب یہ ممانعت ہے، مراد یہ ہے کہ ایک بندے کو اکیلا چھوڑ کر آپس میں گفتگو نہیں کرنی۔ سمجھ آئی بات کی؟ کسی ایک کو اکیلے نہیں چھوڑنا، اس کے دل کے اندر برے برے خیالات پیدا ہوں گے اور وہ بدگمان ہوگا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے ساتھیوں کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیے۔ اور یہاں پر دین کی وسعت بھی نظر آتی ہے کہ دین کس طریقے سے ہر ایک کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، ہر ایک کی عزت کا خیال رکھتا ہے۔ اس نے اس حدیث کے اندر دین ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کی عزت کیا ہے، اور دین ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ دوسرے کی عزت کیا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہی ہیں، اگر آپ کسی جگہ پر بات کرنا ہی چاہتے ہیں، انتہائی ضروری معاملہ ہے، اور کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کے اندر ایسا ہے کہ آپ اس پر اپنا معاملہ واضح نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ تختلطوا بالناس، لوگوں اس وقت تک تم سرگوشی آپس میں نہ کرنا جب تک تم لوگوں کے ساتھ لوگوں میں خلط ملط نہ ہو جاؤ۔ یہاں پر ایک غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جی اگر کسی جگہ پر مجلس میں بیٹھے ہوں تو 2 بندے آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے، سرگوشی نہیں کر سکتے، بلکہ جو بھی بات کرنی ہے وہ بلند آواز سے کرنی۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ٹھیک ہوئی بات؟ یرحمک اللہ۔ حتیٰ تختلطوا بالناس، حتیٰ کہ تم لوگوں کے درمیان خلط ملط ہو جاؤ، لوگوں میں مل جاؤ، لوگوں میں رچ جاؤ، لوگوں میں مل جل جاؤ، تو پھر تم آپس میں سرگوشی کر سکتے ہو۔ اس لیے اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور 2 بندے آپس میں سرگوشی کر لیں تو اس میں حرج کی بات کوئی بھی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ مجلس زیادہ لوگوں کے اوپر مشتمل ہو، یہ نہ ہو کہ بندے جو ہیں وہ 3 بندے بیٹھے ہوں اور 2 بندے آپس میں سرگوشی کرتے رہیں، یہ عمل درست نہیں۔ اس حدیث سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کسی بندے کے پاس بیٹھے ہیں، وہ بیچارہ پنجابی بولتا ہے، اور آپ اس کے پاس بیٹھ کر اگر آپس میں 2 بندے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بالا تر ہو کر آپ اس کے اوپر معاملہ واضح نہیں کرنا چاہتے، تو آپ اس کو پاس بٹھا کر یہ انگریزی زبان میں گفتگو شروع کر دیں، آپ عربی بولنا شروع کر دیں، آپ کسی اور زبان کے اندر بات کرنا شروع کر دیں، تو یہ حدیث اس سے بھی منع کر رہی ہے۔ حدیث کی روح کیا ہے؟ حدیث کی روح یہ ہے کہ اگلے کو آپ نے اپنے آپ سے توڑ کر پھینکنا نہیں، بلکہ آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ حتیٰ تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم لوگوں میں مل جل جاؤ۔ اس کے بارے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان مل جل جاتے ہیں تو پھر 2 بندے آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو ہے آپ ایک مجلس میں تھے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک کیس تھا، وہ لمبی حدیث ہے، اس کے اندر سے ہم اس موضوع کے حوالے سے ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک کیس تھا جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا، تو میں لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور میں آپ کے قریب ہو کر میں نے آپ کے کان میں سرگوشی کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس معاملے کی اور اس وقوعے کی خبر دی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندے زیادہ تعداد میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو پھر
دو بندے آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ انتہائی ایمرجنسی ہے اور آپ کوئی معاملہ اپنے ساتھی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ تیسرا بندہ بھی موجود ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل کو اختیار کریں گے۔ ان کا عمل کیا تھا؟ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب انہوں نے ایسے بات کرنا ہوتی تو وہ ایک چوتھے آدمی کو بلاتے اور ان دونوں آدمیوں سے، آخری دو آدمیوں سے کہتے کہ تم دونوں آپس میں گفتگو کرو اور ہمیں ذرا علیحدہ ہو کر گفتگو کرنے کی اجازت دو، تو بندہ اس طریقے سے گفتگو کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا طریقہ کار رہا ہے۔ اس حدیث سے جو مزید باتیں ثابت ہوتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں محبت کیسے بڑھ سکتی ہے، اور اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ تین آدمی ایک کو چھوڑ کر دو آپس میں گفتگو نہ کریں، دو بندے آپس میں جو ہے وہ سرگوشی نہ کریں، چھپ چھپا کر آپس میں کوئی بات نہ کریں، اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپس میں مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ یاد رکھیے اس حدیث سے یہ دوسری دلیل بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو غمگین کیا جائے، کسی مسلمان کو غم دیا جائے، دکھ دیا جائے، اس کو تکلیف دی جائے، اور ایسا عمل یہ اخلاق سے بھی گری ہوئی حرکت ہے، اور اسی طرح سے یہ عمل نبی علیہ السلام کے احکامات کے منافی بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اور وہ لوگ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی قصور کے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو یہ تکلیف دینے والے لوگوں نے اپنے اوپر بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ اپنے سر کے اوپر لے لیا۔ اسی طرح سے مسلمان کو غمگین کرنا، مسلمان کو دکھ پہنچانا، سنن ابو داود کے اندر روایت آتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یروع مسلما ولو مازحا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ڈرائے، خواہ وہ مذاق میں کیوں نہ ہو۔ تو ہمارا تو مذاق ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم سارے لوگ آپس میں مل جاتے ہیں اور کسی ایک بندے کا تماشا بنا دیتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ سرگوشی کر سکتے ہیں، لیکن تب جب آپ دو بندے ہوں اور تیسرا آپ کے ساتھ کوئی موجود نہ ہو، یا یہ کہ آپ زیادہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوں، تب آپ آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں۔ سرگوشی کے بارے میں بھی احکامات اچھے طریقے سے ایک مسلمان کو آنے چاہیے، اور وہ احکامات یہ ہیں کہ سرگوشی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مشتمل نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو، دین کے معاملات میں ہو، اور یہ بھی کہ وہ ایسا کام نہ ہو جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جی اس حدیث کے بارے میں کوئی سوال ہو تو پوچھنا۔ جی کلیئر ہے سب کو؟ اگلی حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں پر جو الفاظ آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو بات یہاں پر ان کے تعارف کے حوالے سے ہے۔ ان کا تعارف ہے، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، کنیت ان کی ابو عبد الرحمن ہے۔ جی عبداللہ بن عمر کی کنیت ابو عبد الرحمن۔ ان کے باپ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی بہن حفصہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ اگر یہ مومنوں کی ماں ہیں
تو ان کے بھائی کون ہوئے؟ عبداللہ بن عمر. تو عبداللہ بن عمر مسلمانوں کے کیا لگے؟ ماموں. سارے مسلمانوں کے ماموں، خال المؤمنین، مسلمانوں کے ماموں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. ٹھیک ہوئی بات؟ یہ حفصہ نبی علیہ السلام کی بیوی تھیں، سیدنا عمر کی بیٹی ہیں. عبداللہ بن عمر کی بہن اور عمر بن خطاب کی بیٹی. آپ کے علم میں ہونا چاہیے سیدنا عمر بن خطاب کے ایک بھائی تھے زید بن خطاب. زید بن خطاب نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور غزوہ احد میں شہید کیے گئے تھے. زید بن خطاب وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا بھائی 2 کاموں میں مجھ سے سبقت لے گیا، ایک اسلام قبول کرنے میں، دوسرا شہادت حاصل کرنے میں. پھر وہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو مجھے اپنے بھائی زید کی خوشبو آتی ہے. بہرحال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اور یہ جوانی میں تھے. انہوں نے اپنے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ پیدا ہوئے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں ان کو اس لیے واپس بھیج دیا گیا تھا کہ ان کی عمر چھوٹی ہے، اور غزوہ احد میں یہ 14 سال کے تھے. جب ان کی عمر 14 سال تھی تب غزوہ احد ہوا تھا. اور اسی طریقے سے غزوہ احد کے بعد نبی علیہ السلام کے جو مارکے ہوئے، غزوہ احزاب اور اسی طریقے سے حدیبیہ، اور غزوہ احزاب سے لے کر آخر تک جتنے مارکے ہوئے یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے تقریباً 68 صحابہ کرام سے حدیث کو روایت کیا ہے. 68 صحابہ کرام، جسے آپ انگلش میں 68 کہیں گے. اور ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 753 ہے، اور بعض روایات کے مطابق ان کے شاگرد 800 سے بھی زائد ہو جاتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ مکہ کے رہنے والے تھے، مکہ میں ہی ان کی پیدائش. عبداللہ بن عمر کی بات ہو رہی ہے. یاد رکھیں جب بھی ہم حدیث پڑھیں گے تو جو صحابی اس کو روایت کرنے والا ہوگا ہم اسی کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا. پھر یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے والد کے ساتھ ہجرت کر کے ادھر مدینہ کی طرف آ گئے. اور اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی اور آپ علیہ السلام کی احادیث پر سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے تھے. ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا حج کے دنوں میں اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے آپ یہ فلاں مسئلہ بتا دیں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اور وہ مسئلہ اس طرح سے ہے. تو وہ آدمی آگے سے کہنے لگا کہ وہ جو ہیں جو آپ کے باپ ہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب، وہ تو اس مسئلے کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر جواب دینے لگے کہ اگر تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر تم محمد الرسول اللہ کی بات مانو، اور اگر تم نے عمر کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر عمر کی بات مانو. لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم کہتے ہو کہ عمر فرماتا ہے اور عمر یہ بات کہتا ہے. مجھے خود بتاؤ کہ تم کس کی بات مانو گے؟ آیا رسول اللہ کی بات مانو گے یا رسول اللہ کے امتی عمر بن خطاب کی بات مانو گے؟ اور ان کے بارے میں کثیر تعداد ہے ایسے واقعات کی جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کیا.
تقریباً 87 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور احادیث کی کتابوں میں تقریباً 2851 روایات انہوں نے بیان کی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقیم الرجل الرجل، لا یقیم یہ فعل ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، اسی لیے فاعل کے اوپر پیش ہے، اور الرجل جو دوسرا ہے یہ مفعول ہے، اس لیے اس کے اوپر زبر ہے۔ جی سمجھ آئی ہے؟ لا یقیم الرجل الرجل، لا یقیم نہ کھڑا کرے کوئی آدمی، الرجل کسی آدمی کو، ٹھیک ہوئی بات؟ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو کھڑا نہ کرے، من مجلسی ہی اس کی بیٹھنے کی جگہ سے، ثم یجلس فیہ پھر وہ اس کے اوپر خود بھی بیٹھ جائے۔ نبی علیہ السلام اس بات سے منع فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ جب آپ مجلس کے اندر آئیں تو آپ کسی کو بھی اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں پر خود نہیں بیٹھ سکتے، ایون کہ وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، بلکہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا کہ ایون کہ وہ بندہ آپ کا خادم ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ آپ کے شایان شان نہیں اور ایک مسلمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھائے اور پھر اس جگہ کے اوپر خود بیٹھنے کی کوشش کرے۔ یہ ایسا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھی خیال نہیں کر پاتے۔ اللہ ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور صحیح بخاری کی ایک منٹ پچھلی حدیث کو دیکھیے، پہلے ایک بات وہاں پر رہ گئی ہے، آخر پر لکھا ہے متفق علیہ، متفق علیہ واللفظ لمسلم، یہ الفاظ لکھیں آپ کے پاس، ایسا ہی ہے متفق علیہ۔ یہ حدیث اس پر اتفاق کیا ہے کس کس نے؟ متفق علیہ روایت کون سی ہوتی ہے؟ غلط، جی عائشہ آپ بتائیں، متفق علیہ کون سی روایت ہوتی ہے؟ ہاں سمایہ، حافظ صاحب، میں نے ایک سوال کیا، تھر تھلی پڑ گئی ہے۔ نہیں آپ نے صحیح نہیں بتایا۔ نہیں حافظ صاحب آپ بتائیں متفق علیہ کون سی روایت ہوتی ہے؟ درست نہیں ہے جی، 7 سنابل، اور کون ہے؟ ہاں جی آمنہ، اچھا نہیں ہو گیا ہم پیچھے آ گئے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ متفق علیہ اس روایت کو کہتے ہیں جسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہو اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہو۔ آپ ساتھ میں ابن ماجہ کو بھی لا رہی ہیں۔ محدثین کی اصطلاح کو سمجھیں، وہ روایات جنہیں امام بخاری بھی روایت کریں اور امام مسلم بھی روایت کریں، ہاں جی، اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہوئی بات؟ آگے لکھا ہے واللفظ لمسلم، اور یہ لفظ جو ہیں یہ مسلم کے ہیں، جو لفظ اوپر پڑھے ہم نے وہ لفظ مسلم کے لفظ ہیں، بخاری کے لفظ مختلف ہیں اس سے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ کیا آپ لوگ پڑھیے، اگلی حدیث کو میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ کو حدیث پڑھنی بھی آئے، پڑھیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقیم الرجل الرجل
کوئی آدمی کسی آدمی کو نہ اٹھائے من مجلسہ، اس کے بیٹھنے کی جگہ سے، ثم یجلس فیہ، پھر وہ خود وہاں پر بیٹھ جائے، ولیکن، اور لیکن، تفسحوا، کھلے کھلے ہو جاؤ، وتوسعوا، اور کھلے کھلے ہو جاؤ، متفق علیہ، کافی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے اور پھر وہ وہاں پر بیٹھے، اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے کہ بندہ خود اس جگہ پر جب آئے تو وہاں پر لوگوں کو چاہیے کہ اس کو دیکھ کر اس کے لیے جگہ بنا لے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر ہی آتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے گفتگو کر رہے تھے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد نبوی کے اندر یہ کام چلتا ہی رہتا تھا، صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے آپس میں اللہ کی باتیں ہوا کرتی تھیں، قرآن سیکھا جاتا تھا۔ تو 3 آدمی وہاں پر آئے، ایک آدمی وہاں پر اس نے مجلس کے اندر جگہ دیکھی، ایک خلا دیکھا اور وہ وہاں پر بیٹھ گیا، دوسرے آدمی کو شرم آئی اور وہ لوگوں کے پیچھے ہی بیٹھ گیا، اور تیسرا آدمی وہ ویسے ہی گزر کر وہاں سے چلا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل فرما لی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، لوگوں میں تمہیں 3 آدمیوں کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے کہا جی اے اللہ کے رسول ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 آدمی آئے، ایک آدمی نے آگے بڑھ کر جگہ تلاش کی، اللہ رب العالمین نے اس کی مدد کی اور اسے جگہ مل گئی، دوسرے آدمی نے اللہ رب العالمین سے حیا کی، اس نے شرم کی تو اللہ نے بھی اس سے حیا کر لی، اور تیسرے آدمی نے اعراض کیا، اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ معنی یہ ہے کہ پہلے آدمی نے جگہ تلاش کی اور اس کو جگہ مل گئی اور وہ مجلس کے اندر ایک خلا میں بیٹھ گیا، دوسرا آدمی اسے شرم اس بات کی آئی کہ میں کیسے لوگوں کو پھلانگتا ہوا آگے جاؤں گا، اس کو پیچھے جگہ ملی، وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا، اور تیسرے بندے نے بیٹھنا پسند نہ کیا تو اللہ رب العالمین نے بھی اس کو وہاں پر پسند نہ کیا، تو وہ بھی وہاں سے چلا گیا اور اس نے کچھ حاصل نہ کیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ بندے کو جب بھی کسی مجلس کے اندر آنا چاہیے تو اس مجلس میں آ کر اول تو یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھلے کھلے ہو کر بیٹھیں کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی جگہ بنی رہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہی آتا ہے کہ وہ اس مجلس میں بیٹھا نہیں کرتے تھے، جس مجلس میں جب وہ آتے تو کوئی ان کے لیے کھڑا ہوتا۔ ہم اپنے سکولز میں دیکھتے ہیں یا اپنی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان میں اکثریت 99% ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کلاس میں استاد آتا ہے تو اس کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ یہ عمل بڑا ہی عجیب عمل ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو اس طریقے سے بندے کو یہ پسند نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کیا تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، باہر سے کوئی نیا بندہ آتا تھا تو وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان میں اللہ کا رسول کون ہے۔ صحابہ کرام نے بڑی خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے کوئی تکیہ رکھ دیں، کوئی اچھی سی سیٹ بنا دیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک بندہ ہوں، میں اسی طرح ہی کھاتا ہوں جیسے عام غلام کھاتا ہے، میں ایک غلام کی طرح کھاتا ہوں، میں تو اللہ کا غلام ہوں، تو مجھے یہی چیز سجتی ہے کہ میں لوگوں کے درمیان رچ مچ کر رہوں، لوگوں کے درمیان مل جل کر رہوں۔ تو عاجزی بندے کو اپنے اندر اختیار کر کے رکھنی چاہیے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل بھی ملتی ہے کہ اگر ہم کسی کو اس کی جگہ سے اٹھائیں گے تو گویا کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کر رہے ہیں،
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے ہم منہ موڑ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کہ لا یقیم الرجل الرجل من مجلسی، کوئی بندہ اس کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، ثم یجلس فیہ، پھر وہ وہاں پر خود بیٹھ جائے، اگر غور کیا جائے تو یہ اخلاق سے ہی بڑی گری ہوئی حرکت ہے کہ آپ کسی مجلس کے اندر آئیں اور ایک بندے سے کہیں اٹھو بھائی یہاں پر جو ہے نا یہ میری جگہ ہے، میں نے یہاں پر بیٹھنا ہے، یا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں کیا پتہ ہو باتوں کا۔ جیسے مسجد کے اندر بعض لوگ جو ہیں وہ بچوں کو پچھلی صفوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں، حالانکہ اگلی صفوں میں ابھی جگہ موجود ہوتی ہے۔ تو اس چیز کے اوپر ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔ پھر مزید اس حدیث کے اندر ایک مسئلہ سمجھ لیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسجد کے اندر یا کسی جگہ پر ایک آدمی بیٹھ کر روزانہ درس دیتا ہے یا گفتگو کرتا ہے، یا اس نے اپنے لیے کوئی جگہ خاص کی ہوئی ہے، ایک پوائنٹ بنایا ہوا ہے یونیورسٹی میں، کالج میں، جہاں پر وہ اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ تم نے وہاں پر اکٹھے ہو جانا ہے، وہ روز وہاں پر بیٹھتے ہیں یا وہ بیٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو، مثال کے طور پہ ہم یہاں اس کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور اس جگہ پر جہاں پر میں بیٹھا ہوں کوئی آ کر بیٹھا ہوا ہو، تو یہاں آ کر میرا حق بنتا ہے کہ میں اسے یہ کہوں کہ آپ یہاں سے اٹھیے، اس لیے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنی کلاس لیتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہی روایت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہو، پھر وہ اٹھ کر کسی جگہ پر چلا جائے، پھر جب وہ واپس آئے تو وہ اس جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر جگہ ملی گئی تو ملی گئی، بس اب ہماری ہی یہ جگہ ہو گئی ہے، جگہ پہلے کی بھی نہیں ہے اور جگہ بعد والے کی بھی نہیں ہے، لیکن شریعت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس جگہ پر بیٹھنے کا حق وہ رکھتا ہے جو روزانہ اس جگہ کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے اور اپنے معمول کے کام کرتا ہے۔ اور اگر اسی طرح سے ہونے لگ جائے تو پھر تو معاملات انتہائی خرابی تک پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، انشاءاللہ ہم اسی کتاب کے اندر پڑھیں گے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم کسی کے گھر مہمان بن کر جاؤ تو اس کی اجازت کے بغیر بیٹھو نہیں، اس کی اجازت کے بغیر بیٹھنا نہیں چاہیے، اور اگر تمہیں وہاں پر نماز ادا کرنے کا موقع ملے تو آگے بڑھ کر امامت نہ کروانا۔ ہاں اگر تمہیں گھر کا مالک خود اجازت دے دے تو پھر تم اس گھر میں امامت کروا دینا۔ سمجھ آئی بات کی؟ وَلَٰكِن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، یہ ایک ہی معنی ہے، دونوں لفظوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن یہ تاکید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حکم دیے کہ لوگوں کھلے کھلے ہو کر بیٹھو۔ اور یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ مجلس میں کوئی آ رہا ہے تو خود سے ہی اس کی جگہ بنا لیں، اس کے لیے کھلے ہو جائیے، اور کھلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں کشادگی پیدا کریں۔ اور یہ کہنا کہ جگہ تو دل میں ہونی چاہیے، بالکل درست بات ہے کہ جگہ دل میں ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ بعد میں آنے والے لوگوں کو جگہ ہی نہ دیں۔ نبی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فافسح اللہ، اذا قیل لکم تفسحوا فافسحوا یفسح اللہ لکم، ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ کھلے ہو جاؤ تو پھر تم کھلے ہو جاؤ، جب تم کھلے ہو جاؤ گے اللہ تمہارے لیے کشادگی اور آسانی پیدا کرے گا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ کشادگی اور آسانی کا وعدہ کر رہا ہے، کس معاملے میں؟ ہر معاملے میں، دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی۔ تو یہ حدیث اس بات کی بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر بندہ مجلس کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے، کشادگی پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس بات کا حکم دیتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت اترتی ہے اور بندے اس کے مستحق ہیں۔ اور اس حدیث کے اندر عاجزی کا درس بھی موجود ہے کہ آپ خواہ جتنے مرضی بڑے کیوں نہیں ہیں، اگر آپ مجلس کے اندر آئے ہیں اور کوئی آپ سے پہلے آ کر سبقت لے جا چکا ہے تو آپ اسے اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اگلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں یہاں حدیث کے اندر الفاظ ہیں، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی وہ صحابی ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ آج ہم جو روایات پڑھ رہے ہیں تینوں عبداللہ نام کے صحابہ سے ہے، اور تینوں صحابی ہی مکی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، اور تینوں صحابی ہی وہ ہیں جو زیادہ روایات کے بیان کرنے والے ہیں۔ ایک اصطلاح اپنے پاس لکھ لیں، مکثرین، میم کاف ثا را یا اور نون، مکثرین۔ مکثرین سے مراد وہ ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے کثرت سے روایات بیان کی ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی انہی میں سے ایک صحابی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے کزن ہیں۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی، اللہ نے دعا دی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 مرتبہ دعا دی تھی کہ اے اللہ اس کو حکمت عطا کر دے، اور یہ ترجمان القرآن کے لقب سے مشہور ہیں۔ ترجمان القرآن، ترجمان القرآن یعنی کہ تفسیر قرآن کریم کی بڑی اعلیٰ کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کو حکمت عطا کرے۔ جب شیب ابی طالب ہوئی تھی، جب 3 سال ایک گھاٹی میں گزارے تھے، یہ شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ یہ خود فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس کہ نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو تب میری عمر تقریباً 14 سال تھی۔ 14 سال ان کی عمر تھی، لیکن احادیث اتنی کثرت سے انہوں نے بیان کی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی صحابی تھے۔ 71 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور کتب احادیث کے اندر جو انہوں نے روایات بیان کی ہیں وہ روایات تقریباً 3835 کے قریب روایات ہیں۔ 3835 کے قریب انہوں نے روایات بیان کی ہیں۔ 89 صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور آگے جو ان کے شاگرد ہیں ان کی تعداد تقریباً 593، یعنی لگ بھگ 600 کے قریب ان کے شاگرد ہیں جن کو انہوں نے دین سکھایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی جی 3835 انہوں نے بیان کی ہیں۔ اب ان کے بارے میں ایک اور بات کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرح ہی بڑے ہی سنت کے متبع اور بڑے ہی قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والے آدمی تھے، اور چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی قریبی صحابی ہیں، اور ان کی خالہ میمونہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ کن کو؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا لقب ہے ترجمان القرآن۔ ٹھیک ہوئی بات؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، یہ بھی سنت کے بڑے متبع تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، طلاق کے مسئلے تب بڑے عام ہو گئے ہوئے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے رہے تھے، تو لوگ بعد میں ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان سے کہا کرتے تھے کہ لوگوں، پہلے تم غصے میں آ کر طلاقیں دے لیتے ہو، اس کے بعد تم کہتے ہو یا ابن عباس، ہائے ابن عباس ہمیں بچا لو اور ہمیں فتویٰ دے دو۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ کوفہ والوں نے ان سے آ کر پوچھا کہ اگر حالت احرام میں ہم سے کوئی مکھی مر جائے، سوال دیکھیے، کوفہ والے لوگ بڑے شرارتی ہوا کرتے تھے، تو حج کے موقع پر آ کر عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ اگر حالت احرام میں ہم سے مکھی مر جائے تو کیا ہمارے اوپر دم واجب ہوگا؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہنے لگے، کوفہ والو، تمہیں اس بات کا تو بڑا خیال ہے کہ مکھی کا خون کہیں تمہاری گردن پر نہ آ جائے،
تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کر دیا اور اس کے بارے میں تمہیں ذرہ بھر بھی فکر نہیں ہے. تم مکھی کے خون کی فکر کر رہے ہو لیکن اللہ کے رسول کے نواسے کے خون کی فکر نہیں کر رہے جو تمہاری گردنوں پر ہے اور کل قیامت والے دن تمہارے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پڑھیے, اذا اکلا, جب کھائے, احدکم, تم میں سے کوئی ایک, طعامن, کھانا, فلا یمسح, پس وہ صاف نہ کرے, یدہ, اپنے ہاتھ کو, حتیٰ, یہاں تک کہ, یلعقہا, وہ اسے چاٹ لے, او یلعقہا, یا اسے چٹوا دے. متفق علیہ. یہ حدیث بھی اخلاقی اعتبار سے انتہائی اہم حدیث ہے اور یہ حدیث سنن ابو داود کے اندر بھی آتی ہے, متفق علیہ روایت بھی ہے, اور جامع ترمذی کے اندر بھی آتی ہے. یہ حدیث مختصر بیان کی گئی ہے, یہ حدیث مختصر بیان کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں, کھانا کس سے بندہ کھائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ بندہ جب بھی کھانا کھائے گا ہاتھ سے کھائے گا, لیکن ہاتھ سے کھانے کی دو صورتیں, ایک یہ کہ انگلیوں کے ذریعے کھایا جائے اور ایک یہ ہے کہ چمچ کے ذریعے کھایا جائے. ٹھیک ہوئی بات؟ جب آپ کھانا کھائیں ہاتھ کے ساتھ, مثلا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہاتھ سے ہی کھائی جاتی ہیں, مثلا پھل ہے وہ ہم ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں, اور اگر بندہ روٹی کھاتا ہے تو وہ بھی بندہ ہاتھ سے ہی کھاتا ہے, اس کو بندہ چھری کانٹے سے نہیں کھا سکتا ہے. اسی طریقے سے بندہ جب چاول وغیرہ کھاتا ہے تو وہ بھی ہاتھ سے کھائے جا سکتے ہیں, لیکن آج کل ہم چمچ وغیرہ استعمال کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس مسئلے پر بھی بات کرتے ہیں. فی الوقت کھانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک کھانا کھائے, فلا یمسح یدہ, تو پھر وہ اپنے ہاتھ کو صاف نہ کرے. ایک حدیث میں الفاظ ہیں فلا یمسح یدہ بالمندیل, وہ اپنے ہاتھ کو رومال سے صاف نہ کرے, حتیٰ, یہاں تک کہ, یلعقہا, وہ اپنے ہاتھ کو چاٹ لے یا کسی کو چٹوا دے. اس حدیث کے اندر جو سب سے پہلی بات پیش نظر ہے وہ یہ کہ کھانا کھانے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 3 انگلیوں کے استعمال کیا کرتے تھے. کتنی انگلیوں کا؟ 3 انگلیوں کا, انگوٹھا, شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی. ان 3 انگلیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا استعمال کیا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے. ہاں اگر ضرورت ہوتی تو چوتھی اور 5ویں انگلی کو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ ملا لیا کرتے تھے, لیکن اکثر عمل آپ کا یہی تھا کہ آپ 3 انگلیوں کے ساتھ جو انگوٹھا, شہادت کی انگلی جسے سبابہ کہا جاتا ہے, اور جو بڑی انگلی ہے اس کے ذریعے کھایا کرتے تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اس طریقے سے نہیں, یہ کھانے کے اعتبار سے, بس پانی تو 2 ہاتھوں سے پینا بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ پیالہ دونوں ہاتھوں میں پکڑا. سمجھ نہیں آئی؟ وہ آگے آ رہا ہے, ابھی بتاتے ہیں ابھی. اذا اکل احدکم طعاما, جب تم میں سے کوئی ایک بندہ کھانا کھائے, فلا یمسح یدہ, پس وہ اپنے ہاتھ کو صاف نہ کرے. عام ہے, یہ بات عام ہے, وہ ہاتھ کسی رومال کے ساتھ صاف کرے یا ہاتھوں کو دھو لے یا ہاتھوں کو کسی جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے زمین کے اوپر رگڑ دے, تو وہ اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کرے. کب تک صاف نہ کرے؟ حتیٰ یلعقہا, یہاں تک کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ خود چاٹ لے. چاٹنے سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنی جو اس کی انگلیاں وغیرہ ہیں جن کے اوپر کھانا لگا ہوا ہے وہ ان انگلیوں کو چاٹ لے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی, اور وہ وجہ یہ ہے
کہ صحیح مسلم کے اندر بھی روایت آتی ہے، جامع ترمذی کے بھی روایت آتی ہے. وہ روایت کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ، کیونکہ کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، اس لیے انگلیاں چاٹنے کا حکم دیا گیا. آپ نے ہمیشہ سنا چھوٹے ہونے سے لے کر اب تک کہ جب بھی کھانا کھائیں تو اپنے سامنے سے کھانا کھائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں اپنے سامنے سے کھائیں، اس لیے کہ برکت درمیان میں اترتی ہے، کھانے کے درمیان میں برکت اترتی ہے. آپ ایک طرف سے کھانا شروع کریں اور پھر دوسری طرف تک چلے جائیں. یہ نہیں کہ بندے کا ہاتھ جو ہے وہ پوری پلیٹ کے اندر ہی گھوم رہا ہو، پورے برتن کے اندر ہی اس کا ہاتھ گھوم رہا ہو. یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے. پھر اس حوالے سے ہمیں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس حدیث کے اندر جو ہاتھ چاٹنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ بندے کو نہیں پتہ کہ برکت کہاں پر ہے. آیا کھانا جو برتن کے اندر موجود ہے اس کے اندر برکت ہے، یا جو میری انگلیوں کو لگا ہوا ہے یا اس کے اندر برکت ہے. اور اس میں یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ کھانا اتنا لینا چاہیے جتنا بندے نے کھانا ہو. شادی بیاہ کے موقع پر یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اتنا کھانا ڈال لیتے ہیں، پہاڑ بنا لیتے ہیں اور پھر بعد میں تھوڑا سا کھا لیتے ہیں اور بقایا سارا اسی طرح سے ضائع جاتا ہے. اور پھر اللہ معاف کرے، ہم اتنے سینسٹیو لوگ ہیں کہ گھر میں 2-3 دن کا پڑا ہوا سالن بھی کھا لیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر کسی کا جھوٹا سالن مل جائے تو ہم ناک منہ چڑھاتے ہیں اور آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ تو اس پر لڑ پڑتے ہیں کہ ہمیں اب جھوٹا کھانا دیا جائے گا، حالانکہ اس بات کے اندر تو کوئی قباحت نہیں تھی اور اس بات کے اندر کوئی حرج نہیں تھا. صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 70 صحابہ کرام کو اپنے پاس بلایا اور ایک برتن تھا دودھ کا، وہ سارے ایک ہی برتن کے اندر پی رہے تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی برتن سے پیا. تو جھوٹے کی کوئی بھی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ جھوٹے کی فضیلت میں بعض لوگ جو ہیں وہ کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. تو ایسی کوئی بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے ترمذی کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک کھانا کھا رہا ہو اور اس کے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ نیچے گر جائے تو وہ اسے اٹھائے، صاف کرے اور پھر اس کھانے کو کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. ٹھیک ہوئی بات؟ تو یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمائی جب وہ علاقہ جو ہے وہ کچا علاقہ تھا. کوئی چیز زمین پر گر جاتی تھی تو وہ مٹی سے بھر جاتی تھی، لیکن پھر بھی اسے صاف کر کے کھانے کا حکم ہے. ہم تو پھر جو ہے وہ الحمدللہ ماربل لگے ہوئے فرش کے اوپر رہتے ہیں اور ہمیں تو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ہم لوگ کتنا ہی کھانا ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اب انگلیاں چاٹنے کا جو معاملہ ہے، انگلیاں چاٹنے کا طریقہ بھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ اپنی بڑی انگلی کو چاٹیں گے، پھر اس کے بعد اپنی دوسری انگلی کو جو سبابہ ہے یعنی شہادت کی انگلی، اور تیسرا انگوٹھا. اس ترتیب کے ساتھ آپ اپنی انگلیاں چاٹیں گے. اس حدیث کے اندر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بندے کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتا ہے تو ہم اسے پینڈو کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری جہالت بھی ہے، ہماری کم علمی بھی ہے، اور ہمارا جو ہے وہ احادیث سے ناواقف ہونا بھی ہے. ہم انجانے میں کس کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہم کس کو پینڈو کہہ رہے ہیں، اور پھر ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے. برکت سے مراد کیا ہے، یہ بات تو صحیح معنوں میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بعض اہل علم نے اس کا کچھ معنی یہ بیان کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ برکت اس اعتبار سے کہ کس کھانے نے اس کو قوت دینی ہے، کھانے کے کس ذرے نے اس کو قوت دینی ہے، اور کس ذرے نے اس کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اوپر بڑھانا ہے، اور کس ذرے نے اس کے اندر یہ قوت پیدا کرنی ہے کہ عبادت کرے. باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر
یہ بات بھی جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جس کھانے کے اندر آپ نے کھانا کھایا ہے وہ جس برتن کے اندر آپ نے کھانا کھایا ہے وہ برتن بھی پوری طرح سے صاف کریں تو برتن آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. تو یہ حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ترمذی کے اندر آتی ضرور ہے لیکن وہ روایت جو ہے وہ اس کی سند کے اندر مسئلہ ہے، لہٰذا وہ روایت قابل قبول نہیں ہے. اور اس حدیث کے اندر جو آخری احادیث کا تھوڑا بہت اس طریقے سے سند کا مسئلہ بنتا ہے. وہ حدیث جو ہے اس حدیث کے اندر مسئلہ ہے، انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا، کافی لمبی تفصیل ہے اس کی. تو اس حدیث کے اندر ایک اور بات ہے کہ جو آخری ٹکڑا ہے کہ کسی کو چٹوا دے. اب یہ معاملہ ہم جیسے جو سینسٹیو اور بڑے ہی کہہ لیں کہ بنتے ہیں اپنے اندر کہ ہم کسی کے ہاتھ کیوں چاٹیں اور ہم کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کریں. تو یہاں پر جو چٹوانے کی بات ہے وہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ خامند اپنی بیوی کو جو ہے وہ ہاتھ چٹوا لے، یا بیوی اپنے خامند کو، یا اپنے بچوں کو. اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ بندہ جو ہے وہ کسی بکری وغیرہ کو اور کسی ایسے جانور وغیرہ کو چٹوا دے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ برکت بندے نے حاصل کرنی ہے تو بندہ خود چاٹے اس کو، اور اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، اور اس میں بندے کی شان میں بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. ٹھیک ہوئی بات؟ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ جب بھی کھانا کھائے تو کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں ضرور چاٹ لے. اور اس میں اس بات کی دلیل بھی ملتی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی کھانا کیوں نہیں کھا رہے، ایون کہ وہ آپ کے ہاتھ کو لگا بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ اپنی انگلی چاٹ لیں. ممکن ہے کہ کوئی ذرہ لگا رہ گیا ہو اور آپ کے علم میں نہ ہو. اور اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل بھی ملتی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ عاجزی اختیار کر کے رکھتا ہے. وہ کبھی بھی اکڑ فوں نہیں بنتا، وہ کبھی بھی ایسا آدمی نہیں بنتا کہ جس میں وہ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہو. اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات سے منع کر دیا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو تب تک صاف نہیں کرنا جب تک آپ اپنی انگلیاں خود نہیں چاٹ لیتے یا کسی کو چٹوا نہیں لیتے. ٹھیک ہوئی بات؟ اس حدیث کے اندر ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تکبر سے بچنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ تکبر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے تکبر سے بچ سکتے ہیں. اور چوتھی بات جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ فضول خرچی سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کو احساس ہوگا. اسراف کی تعریف کیا ہے؟ اسراف کی تعریف یہ ہے کہ کسی جگہ پر خرچ کرنا ہے، خرچ تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن آپ اس میں حد سے بڑھ جائیں. آپ نے کھانا ہی کھانا ہے لیکن آپ حد سے آگے بڑھ جائیں، آپ کے ہاتھوں پر لگا ہوا کھانا جو ہے وہ آپ ضائع کر دیں. جیسے بندہ آم کھاتا ہے تو ہاتھ اپنے سارے جو ہے وہ اس کے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لبیڑ لیتا ہے، اس کے ہاتھ سارے آلودہ ہو جاتے ہیں. تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو چاٹ لے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. تو آج کے لیے یہ 3 احادیث کافی ہیں. اللہ نے توفیق دی تو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے والے دن ان کو دیکھیں گے.